شاہ آپ جانتے ہیں نا اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر سردار بیوی کو اس بارے میں بھنک بھی لگ گئی تو آپ کا تو کچھ نہیں بگاڑیں گے، آپ تو ان کی جان ہو، لیکن میرے ساتھ جو ہوگا وہ بڑا ہی کربناک ہوگا۔ میں سردار بیوی کی ڈانٹ نہیں سہ پاؤں گی، وہ میرا حلیہ بگاڑ دیں گی۔ ڈری سہمی نازیہ کپ کپاتے لبوں سے اپنا دوپٹہ دانتوں میں کچکچا کر بولی تو اگلے ہی لمحے شاہ اس کے نازک بازو کو کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑ چکا تھا۔ کب کسے کہاں خبر تھی کہ اس نازک سے چھوٹی موٹی لڑکی پر وہ دل ہار بیٹھے گا، مگر جتانے کی کوشش تک نہیں کی تھی اس نے۔ باہر سے پتھر جیسا سخت لہجہ رکھنے والا دل سے ہی اتنا نرم تھا۔ اس دوشیزہ کے لیے اس کے اتنا کہنے پر وہ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ دونوں ہاتھ نازیہ کے شاہ کے سینے پر لگے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کر کے کہنے لگا کہ میں کون ہوں اس گھر کا شاہ۔ اپنے اتنے قریب دیکھ کر نازیہ تو حواس باختہ ہو چکی تھی۔ وہ اچانک شاہ کے اتنے قریب ہونے کے بارے میں کبھی بھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ شاہ کے وجود سے اٹھنے والی مہنگے پرفیوم کی خوشبو سے مدہوش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اپنے آپ پر قابو پا کر وہ نظریں جھکا کے کہنے لگی کہ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ چھوٹے سائیں ہو اور میں ایک عام سی لڑکی۔ بھلا میرا چھوٹے سائیں سے کیا تقابل؟ اتنا کہہ کر اس نے اپنا آپ شاہ کے مضبوط حصار سے چھڑوانا چاہا تھا۔ یہ لیکن سوچ کر یہ گستاخی نہ کی کہ کہیں شاہ کو یہ بات بری نہ لگ جائے۔ دھیرے دھیرے شاہ نے اپنی گرفت ڈھیلی کرنا چاہی اور پھر اپنی انگلی نازیہ کی ٹھوڑی پر رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر کہنے لگا کہ اس گھر کا وارث یعنی چھوٹا سائی میں ہوں، تمہیں صرف اور صرف میری مرضی، میری پسند ناپسند کا خیال ہونا چاہیے، نہ کہ باقی گھر والوں کا۔ ٹھیک ہے، چلو ادھر میری سر میں مساج کر دو۔ اس زور نے تم نے میرے سر میں مساج کی تھی تو بڑی سکون کی نیند آئی تھی۔ نازیہ یہ سن کر تھوڑی جھجکی تھی پر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے چھوٹے سائیں، جیسا آپ کا حکم۔ دل ہی دل میں اس کی خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے، لیکن اس نے اس خوشی کا اظہار شاہ کے سامنے کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ شاہ بیڈ پر بیٹھے گا اور اسے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر مساج کرنی ہوگی، مگر شاہ تو بیڈ کے نیچے بیٹھ چکا تھا۔ نازیہ سے کہنے لگا کہ ہو بیٹھو، بیٹھ کر میرے سر میں مساج کرو۔ نازیہ تو گھبرا چکی تھی، گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ ارے نہیں چھوٹے سائیں، آپ فرش پر کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ آپ کے سامنے میں بھلا کہاں اوپر بیٹھ سکتی ہوں؟ یہ تو آپ کا بستر گندا ہو جائے گا۔ آپ اوپر بیٹھے، میں کھڑے ہو کر آپ کے سر کی مساج کر دوں گی۔ لیکن شاہ نے اس مرتبہ اسے گھور کر دیکھا تھا۔ مجھے بار بار دہرانے کی عادت نہیں ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ہر بات پہ ضد کرتی ہو، ہر بات پہ تمہیں بار بار یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں کون ہوں۔ تھوڑا بہت لہجہ روبدار کرنے کی دیر تھی کہ نازیہ سر جھکا کے فرش پر شاہ بیٹھ چکا تھا، آنکھیں موند گیا تھا۔ گھبراتے ہوئے نازیہ اس کے پیچھے بیٹھی اور اسے اپنے ہاتھوں میں تیل لگا کر شاہ کے بالوں میں مساج کرنے لگی، لیکن اتنی بڑی چادر اس نے اپنے گرد لپیٹ چکی تھی، وہ بار بار کبھی شاہ کے کندھوں پر گر رہی تھی تو کبھی مساج کرنے میں رکاوٹ آ رہی تھی۔ شاہ نے آنکھیں بند کی انتہائی سرشاری کی کیفیت میں نازیہ کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سر سے اپنی گردن کی طرف گھماتے کہا، جس کا یہ اشارہ تھا۔ تمہیں بار بار یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں کون ہوں۔ تھوڑا بہت لہجہ روبدار کرنے کی دیر تھی کہ نازیہ سر جھکا کے فرش پر شاہ بیٹھ چکا تھا، آنکھیں موند گیا۔ گھبرائے ہوئے نازیہ اس کے پیچھے بیٹھی اور اپنے ہاتھوں میں تیل لگا کر شاہ کے بالوں میں مساج کرنے لگی، لیکن جتنی بڑی چادر اس نے اپنے گرد لپیٹ چکی تھی وہ بار بار کبھی شاہ کے کندھوں پر گر رہی تھی تو کبھی مساج کرنے میں رکاوٹ آ رہی تھی۔ شاہ نے آنکھیں بند کے انتہائی سرشاری کی کیفیت میں نازیہ کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سر سے اپنی گردن کی طرف گھمائے تھے، جس کا یہ اشارہ تھا کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ گردن کے پشت پر بھی مساج کرو۔ نازیہ کی آنکھوں میں بھی ایک چمک سی دوڑ گئی تھی، وہ اپنے ہاتھ سر سے گردن پر لے آئی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانس بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ شاید اس کے دل کی دھڑکنے کی آواز اور ہاتھوں کی ٹھنڈک ہارون شاہ محسوس کر چکا تھا۔ چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ لیے شاہ انتہائی سرشاری سے بھرے لہجے میں کہنے لگا کہ نازیہ بار بار چادر لٹک رہی ہے، اس کو اتار کر رکھ کیوں نہیں دیتی؟ یہ سن کر نازیہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی چھائی تھی، جانتی تھی کہ شاہ کے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کی کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں تھا کہ شاہ جیسا شخص نازیہ کی محبت میں دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو۔ دل ہی دل میں وہ بھی خوش تھی کہ لیکن معاشرے سے ڈرتی تھی، کیونکہ جس روز اس کی اور رضلان شاہ کے رشتے کی حقیقت دنیا کے سامنے آتی کسی نے اسے کچھ نہیں کہنا تھا، لیکن اسے تو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا۔ نازیہ گھبراتے ہوئے چادر ایک طرف کو رکھ چکی تھی
اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہارون شاہ کے سر میں مساج کرنے لگی۔ دھیرے دھیرے اذلان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول دیے تھے اور پھر بنیان میں ہی بیٹھا اپنا سر نازیہ کے گھٹنے پر ٹکا دیا۔ وہ جس قدر تیزی سے سانس لے رہا تھا، اس کی خمار آلود سانس سن کر نازیہ بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب ہارون شاہ ایک مرتبہ پھر نازیہ کے لمس کو پا کر مدہوش ہونے لگا۔ وہ فرش سے اٹھا اور نازیہ کی طرف مڑا۔ نازیہ نے ہڑبڑا کر فوراً اپنا ہاتھ چادر کی طرف بڑھایا تاکہ وہ چادر سے اپنا وجود ڈھانپ سکے، مگر اس سے پہلے ہارون شاہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ چکا تھا۔ اپنا ہاتھ اس کی گردن کی طرف لے گیا اور بڑی سختی سے اس کی گردن کو کھینچ کر اس کا چہرہ اپنے قریب لے کر آیا تھا۔ اس کے کانوں کے پاس اپنے لب رکھتے ہوئے یہی بولا کہ جاؤ، لائٹ آف کر کے آؤ۔ نازیہ کے پورے وجود میں تو یہ الفاظ رس گھول گئے تھے۔ وہ تھوڑی گھبرا بھی رہی تھی، لیکن اس وقت جذبات کے ہاتھوں ایسے مجبور ہوئی کہ اٹھی اور جا کر کمرے کی روشنی آف کر دی۔ نیم روشنی میں وہ چلتی ہوئی واپس ہارون شاہ کے پاس آئی تھی، جو نیم دراز بیڈ پر بیٹھا نازیہ کو دیکھ رہا تھا۔ سر سے لے کر پیر تک نازیہ پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ نازیہ کی طرف بڑھایا تھا، پھر ہاتھ کو تھام کر وہ نازیہ کو بستر تک لایا۔ نازیہ ایک مرتبہ پھر اپنا ہاتھ ہارون شاہ کو دے چکی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی بار بار کی یہ غلطی اسے کس نوبت تک لے کر آئے گی۔ وہ ساری رات نازیہ ہارون شاہ کی دسترس میں رہی تھی، ساری رات بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اچانک اس کو کمرے میں آ جائے اور ان کا راز فاش ہو جائے تو کتنا بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ شاہ اسے اپنی گرفت میں لیے رکھے تھا۔ صبح 3 بجے کا وقت تھا جب نازیہ کی آنکھیں کھلی تو اپنے کندھے پر اس نے شاہ کو سوئے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ پھر شرم سے لال پیلی ہونے لگی۔ کچھ دیر پہلے کے گزرے ہوئے لمحات کا سوچ کر اس کی گالوں پر حیا کی لالی سی چھانے لگی تھی۔ شاہ اس کی محبت تو تھا، وہ تو شاہ کے لیے اپنی جان تک حاضر کرنے کو تیار تھے، لیکن شاہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس نے بڑے ہی پیار سے ہارون شاہ کا سر اپنے کندھے سے اتار کر تکیے پر رکھا۔ ہارون شاہ گہری نیند میں تھا۔ اس قدر پیار آیا تھا نازیہ کو ہارون شاہ پر کہ اس کا جی چاہا کہ شاہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دے، اپنی محبت کا اظہار کرے، لیکن وہ پیچھے ہٹ چکی تھی۔ آج تک اس کے ساتھ محبت کا اظہار و ہر طرح کا تعلق ہارون شاہ نے اپنی مرضی سے ہی نبھایا تھا، کبھی خود آگے بڑھ کر نازیہ نے ہارون شاہ کے ساتھ محبت نہیں دکھائی تھی۔ وہ اپنے ارمان اپنے دل میں ہی بسائے دھیرے سے بیڈ سے اتری اور چادر کو اپنے گرد لپیٹ کر ہارون شاہ کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ جب کمرے سے باہر نکلی تو دائیں بائیں دیکھا کہ کہیں اسے شاہ کے کمرے سے نکلتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے۔ پاؤں میں جوتے پہن کر وہ بغیر چاپ پیدا کیے اپنے کوارٹر کی طرف تو بڑھ گئی تھی، لیکن یہ جانے بغیر کہ 2 آنکھیں خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہی ہیں۔ نازیہ، اے نازیہ، کتنا سوتی ہے؟ کیا رات بھر جگراتا تھا تیرا؟ اٹھ کر سردار بی بی کے لیے ناشتہ بنا جانتی تو ہے۔ وہ ان کا کیا کہتے ہیں، اس کو ڈائٹ والا کھانا تجھ سے بنایا جاتا ہے؟ آج تو نے حد کر دی ہے۔ 9 بج چکے ہیں۔ شاہ کی بیوی بھی اٹھ کر دالان میں بیٹھ چکی ہیں، ناشتے کا انتظار کر رہی ہیں، اور تو نیند کے مزے لے رہی ہے۔ زہرا بائی نے جب اپنے ٹانگ کا گوسا مار کر نازیہ کو جگایا تو وہ اپنی کمر سہلا کر درد سے سسکی تھی۔ پہلے ہی اس کی کمر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، ابھی کچھ دیر پہلے تو اس کی آنکھ لگی تھی، اور ورنہ گزشتہ رات تو شاہ نے اسے سونے ہی کہاں دیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، آنکھیں سوج کر کافی بڑی بڑی لگنے لگی تھیں۔ زہرا بائی نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو کمر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ اے لڑکی، کیا ساری رات جاگ کر بیٹھی رہی ہے؟ تو اٹھ جا کے ناشتہ بنا، اپنا حلیہ درست کر۔ کیا بنا کے رکھا ہے خود کو؟ جیسے ساری رات کھیتوں میں ہل چلاتی رہی ہو۔ اتنا کہہ کر کملا بائی جیسے واپس پلٹنے لگی تو نیند کے مارے نازیہ دوبارہ بستر پر سونے لگی تھی، لیکن کملا بائی کو ایک مرتبہ پھر واپس پلٹتے دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی نازیہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ دماغ چکرا رہا تھا، بڑی مشکل سے اس نے اٹھ کر فریش ہونے کے بعد کپڑے تبدیل کیے تھے اور پھر چلتی ہوئی حویلی میں آئی تھی۔ سامنے دالان میں بیٹھی سردار بی بی سفید رنگ کے چادر کو اپنے گرد لپیٹی ہوئی مسلسل تسبیح کے دانے پھیر رہی تھی۔ نازیہ کو کوارٹر سے گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ماتھے پر بال ڈال دیے، لیکن ان کی خون خوار نظریں ہی نازیہ کو دیکھنے کے لیے کافی تھیں۔ نازیہ نے جب سردارہ بیوی کو سلام دیا اور بدلے میں سلام کا جواب نہ پایا تو گھبرا چکی تھی، کیونکہ جن نظروں سے سردارہ بیوی اسے دیکھ رہی تھی، نازیہ کو تو یہ شک ہونے لگا کہ کہیں سردارہ بیوی کو پتہ تو نہیں چل گیا۔ وہ چہرے پر زردی لیے سیدھا گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ کچن میں جا کر اس نے پہلے 2 انڈے ابالے، پھر کالی مرچ ڈال کر چکن کینولا آئل میں
بھگویا۔ ساتھ فریش جوس تیار کر کے وہ جتنی جلدی ہو سکتا تھا سردارہ بی بی تک پہنچی تھی۔ جس پل وہ کچن سے نکلی تو سامنے ہی اشاش پشاش ہارون شاہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ نازیہ نے ایک نظر بڑے ہی رشکی انداز میں شاہ کو دیکھا تھا۔ دل ہی دل میں وہ چہک کر بولی تھی کہ میرے شاہ، خدا کی قسم، خدا آپ کو نظر بد سے بچائے، کتنے پیارے ہیں آپ۔ مجھے تو اپنی قسمت پر اشک آتا ہے کہ میں شاہ کی پسندیدہ عورت ہوں۔ یہ کہہ کر نازیہ جی بھر کر مسکرائی تھی، لیکن شاہ کال پر بات کرتا ہوا نازیہ کے پاس سے اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا گزر چکا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، رات کی تنہائی میں جب اسے طلب محسوس ہوتی تو نازیہ کے ساتھ اس کا رویہ بالکل بدل جایا کرتا تھا، اور پھر جب نازیہ دن کے اجالے میں اس کے سامنے ہوتی تو اسے یوں نظر انداز کرتا جیسے اس کا مقام اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ ہی نہیں۔ وہ کال پر بات کرتا سیدھا اپنی سردارہ بی بی کے پاس گیا تھا۔ سردارہ بی بی اپنے پوتے کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا ماتھا چوم چکی تھی۔ تبھی ناشتے سے فارغ ہو کر زہرہ بیگم اور مہوش شاہ بھی سردارہ بی بی کے پاس ہی آ کر بیٹھ چکے تھے۔ اپنے چچا چچی کو اپنے سامنے دیکھ کر اذلان شاہ بھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ جب جھجکتے ہوئے نازیہ ان کے سامنے آئی اور سردارہ بی بی کے لیے کھانا ان کے سامنے رکھ دیا، ایک نظر اٹھا کر شاہ نے نازیہ کو دیکھا تھا، لیکن بالکل سپاٹ انداز تھا۔ نازیہ سر جھکائے کچن میں آ گئی، اور کچن میں آنے کے بعد اس نے باقی کام دیکھنا شروع کر دیے۔ اس کی ذمہ داری اس گھر میں اتنی سی تھی کہ سردارہ بی بی کا خیال رکھنا، ان کے ڈائٹ کے مطابق انہیں کھانا دینا، کیونکہ سردارہ بی بی کو شوگر بھی تھی اور کچھ ہفتے پہلے ہی انہیں ہارٹ اٹیک بھی آیا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے سختی سے تنقید کی تھی کہ انہیں پرہیزی کھانا ہی دیا جائے۔ اگر کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ابھی نازیہ کچن میں تھوڑی صاف صفائی دیکھنے کے بعد کچن سے نکلی تھی کہ جب رحیمہ شاہ اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی تھی۔ لمبے گھنے بال جو کمر تک آ رہے تھے ان کو لہراتی، اپنے ہاتھوں میں انہیں گھماتی باہر آئی۔ بڑا ہی خوبصورت اور قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا، دیکھنے میں ہی برانڈڈ لگ رہا تھا۔ نازیہ نے ایک نظر اپنے جوڑے پر ڈالا۔ سادہ پیلے رنگ کا فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا۔ نازیہ نے اس کے ساتھ ایک بڑی سی چادر سفید رنگ کی تھی، جو جب بھی حویلی میں آتی تو اس چادر کو اپنے لپیٹ رکھا کرتی تھی، کیونکہ اکثر اس کے لیے ہوئے کپڑے یا تو سستے بازار سے ہوتے یا پھر ٹو پیس ہوتے۔ ان کے ساتھ دوپٹہ تو ہوتا ہی نہیں تھا، اور ویسے بھی اس گھر میں کام کرنے والی ملازموں کو یہ سختی سے تنبیہ کی گئی تھی کہ کوئی بھی بغیر دوپٹے کے نظر نہ آئے، اس لیے یہاں پر ملازمہ میں اپنے سر پر چادر رکھ کر ہی کام کیا کرتی تھی۔ جبکہ ان سب کے برعکس شاہ خاندان کی اکلوتی لڑکی علینا شاہ، جس نے ایک جالی دار دوپٹہ اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا اور پٹکلیاں کرتی باہر بھاگ کر آئی تھی، اس وقت دن کے 11:30 بج رہے تھے، جاگ کر باہر آئی تھی۔ زہرہ بیگم نے تو اپنی بیٹی کو یوں محبت اور پیار سے نوازا تھا جیسے کوئی بڑا مارکا مار کر آ رہی ہو۔ سردارہ بی بی اپنی پوتی کو سینے سے لگا کر پاس بٹھا چکی تھی، ابلا ہوا انڈا اس کے منہ میں بھی ڈال کر کہنے لگے کہ نازیہ، میری پوتی کے لیے ناشتہ تیار کرو۔ کیا کھائے گی میری پوتی، بتاؤ نا۔ جانے کیوں، مگر نازیہ کو رحیمہ سے حسد محسوس ہوتا تھا۔ ایک جیلسی تھی جو رحیمہ کو دیکھ کر نازیہ کو محسوس ہوتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس گھر کے 2 ہی بچے تھے، ایک ہارون شاہ جن کے ماں باپ دونوں ہی ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے۔ علیحدگی اختیار کرنے کی وجہ کیا تھی، یہ آج تک نازیہ کو پتہ تو نہیں چل سکا، مگر بس اتنا پتہ تھا کہ شاہ کی ماں بھی دوسری شادی کر کے اپنے نئے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ شاہ کے ابو بھی دوسرے ملک میں ایک گوری میم سے شادی کر کے اس سے بچے پیدا کروا چکے۔ سردار بی بی کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی، ان کی ریت و رواج کے خلاف تھا کہ ان کا بیٹا ایک غیر مسلم عورت سے شادی کر کے اس سے اپنی نسل بڑھائے، اس لیے انہوں نے اپنے گھر کے دروازے اپنے بڑے بیٹے کے لیے بند کر دیے تھے۔ ہارون شاہ ہی تھا جس میں ان کی جان بستی تھی، اور ہارون شاہ کے ساتھ ساتھ انجمن اور مہوش شاہ کی اکلوتی بیٹی علینا شاہ تھی، جس میں سردارہ بی بی کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ سب کو ناشتہ کروانے کے بعد نازیہ نے جب خود ناشتہ کرنے کے لیے کچن میں ہاٹ پاٹ کھول کر دیکھا تو اس میں ایک پراٹھا پڑا تھا۔ شاید آج شاہ نے ناشتہ کم کیا تھا، یہ سوچ کر نازیہ نے وہ پراٹھا جیسے ہی نکال کر خود کھانا چاہا تو اگلے پل کملا بائی وہاں پر آ چکی تھی۔ اس نے بڑی سختی سے نازیہ کے ہاتھ پکڑا تھا، کہنے لگی کہ اے ہائے لڑکی، یہ کیا کر رہی ہے، یہ کھانا تو شاہ لوگوں کا ہے، تو نے کیا اس کھانے پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے۔ نازیہ تھوڑی گھبرائی تھی۔ نازیہ کہنے لگی کہ ارے نہیں نہیں، یہ پراٹھا تو ایسے ہی بچ گیا تھا، دن تک تو ویسے ہی باسی ہو جائے گا، کسی نے کھانا نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ہی کھا لیتی ہوں۔ لیکن کملا بائی تو اسے جھٹک چکی تھی، یہ تو سردارہ بی بی کا دوسرا روپ تھی، جس کا کام اس گھر میں کام کرنے والی تمام ملازموں پر اپنا حکم چلانا تھا۔
کہنے لگی کہ نہیں، وہ ضرورت نہیں ہے، جا کر وہ سوکھی روٹی بنی ہوئی ہے نا، تم نوکروں کے لیے وہی کھاؤ، بڑی آئی دیسی گھی کے پراٹھے کھانے والی، تیری اوقات بھی ہے کہ تو یہ کھانا کھا سکے۔ اتنا کہہ کر وہ نازیہ کو دور جھٹک چکی تھی۔ نازیہ کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کملا بائی کو باتیں سنا جاتی۔ من ہی من میں سے برا بھلا کہتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں کیا پتہ میری اوقات کیا ہے؟ تم جانتے نہیں ہو شاہ کا عرف چھوٹے سائیں، جسے سردارہ بی بی خود چھوٹے سائیں کہہ کر بلاتی ہیں، سردارہ بی بی جسے اس گھر کا وارث مانتے ہیں، اور زہرہ بیگم جس نے آج تک کبھی ہارون شاہ کو اس کے نام سے نہیں پکارا۔ سردارہ بی بی کے حکم کے مطابق سبھی چھوٹے سائیں کے القاب سے ہی نوازتی ہیں۔ میں اس چھوٹے سائیں کے ساتھ غربت کے لمحات گزار چکی ہوں، ان کی پسندیدہ عورت ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ تمہیں کیا خبر، جس روز تم لوگوں کو میری اہمیت کا علم ہوگا نا، اس روز میں دیکھوں گی تم لوگوں کے چہرے مجھے اس گھر کی چھوٹی بی بی بنتے دیکھ کر کیسے اتریں گے۔ نازیہ دل ہی دل میں یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ جب کملا بائی نے اس کے سامنے زور سے دو تھالیاں اٹھا کر آپس میں بجا دی، کہنے لگی، او بی بی، کن خیالوں میں گم ہو؟ ناشتہ نہیں کرنا تو جا کر باہر صحن سے جھاڑو ہی لگا دو۔ لیکن نازیہ فوراً سے ایک جانب کو سوکھی روٹی نکال کر اس پر ایک سبز مرچ رکھ کر کھانے لگی۔ آج تک ہارون شاہ نے کچن میں جھانک کر دیکھا ہی نہیں تھا کہ نازیہ کیا کھا رہی ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میرے کھانے کے بعد نازیہ بھی وہی کھانا کھاتی ہے جو باقی سب کھاتے ہیں۔ آج نازیہ کی طبیعت تھوڑی بوجھل ہو رہی تھی، تھوڑا بہت ہی کھانا کھا کر صحن میں کام کاج میں لگ گئی۔ پورے صحن کی صفائی کرتے کرتے اس کی کمر اکڑ چکی تھی، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور شاہ گھر بھی واپس آ چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ صحن میں بیٹھی پودوں کی کیاریوں کی صفائی میں لگی تھی۔ جیسے ہی اٹھ کر سیدھی ہوئی تو کمر کی درد کی وجہ سے وہ سسکی تھی۔ اسی پل اپنے پیچھے کسی سائے کا احساس ہوا تو پلٹ کر دیکھا، چہرے پر سنجیدگی سے جائے ہارون شاہ کھڑا تھا۔ اگلے ہی پل وہ نظریں جھکا گئی، چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی اور سلام دینے لگی۔ جواب میں اذلان نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ نازیہ نے اپنے مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھوں کو ایک طرف جھاڑتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں، بس کیاریوں کی صفائی کر رہی ہوں۔ ہامتی ہوئی نازیہ اور چہرے پر تھکن کے تاثرات دیکھ کر ہارون شاہ کے اندر ایک کھلبلی سی مچی تھی۔ اس نے نازیہ کو دیکھ کر انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ تم یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب میں کہہ چکا ہوں کہ تم صرف اور صرف سردارہ بی بی کا خیال رکھو گی، ان کے کھانے پینے کا، ان کے ڈائٹ کا۔ اگر وہ تم سے کہیں گے مزاج کرو تو تم ان کے سر کے مزاج کرو گے، ان کے پیر دباؤ گی۔ اس کے علاوہ یہ کام تمہارے نہیں ہیں۔ ان کے پیر دباؤ گی، اس کے علاوہ یہ کام تمہارے نہیں ہیں۔ نازیہ سر جھکا چکی تھی، دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ پھر کہنے لگی کہ شاہ، وہ دراصل کملا بائی کا نام نازیہ کی زبان پر آیا ہی تھا کہ شاہ نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ اگلے پل تیز قدم اٹھا تھا، گھر میں داخل ہوا اور کملا بائی کو آواز دی۔ کملا بائی جو عمر میں 5-6 سال سردارہ بی بی سے چھوٹی ہوں گی، اپنے آپ کو اس گھر کی چھوٹی بی بی سمجھنے لگی تھی۔ جلدی قدم اٹھاتی ہامتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ جی چھوٹے سائیں، آپ نے بلایا، خیریت تو ہے؟ نہ جواب میں اذلان نے چہرے پر سنجیدگی سے جا کر کہا تھا کہ کیا آپ کو اس گھر میں ملازم کم پڑ رہے ہیں؟ کملا بائی گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں سارے ملازم تو ٹھیک سے کام کر رہے ہیں، میں تمام ملازموں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہوں۔ لیکن ہارون شاہ اپنے اگلے پل تڑپ کر بولا تھا کہ جب سارے کاموں کے لیے ملازم موجود ہیں تو پھر آپ نے نازیہ سے کیوں کام کروا رکھا ہے؟ وہ اس گھر میں صرف اور صرف سردارہ بی بی کے خیال رکھنے کے لیے ہیں، اس سے زائد اور کچھ بھی نہیں۔ نہ ہی میں اسے آئندہ کے بعد اس گھر کے باقی کام کرتے ہوئے دیکھوں۔ وہ صرف اور صرف سردارہ بی بی کی کیئر ٹیکر ہے، نہ کہ اس گھر کی ملازمہ۔ جس قدر سخت انداز میں شاہ بولا تھا، کملا بائی تو سر جھکا کر جو آپ کا حکم وہی ہوگا۔ نازیہ بھی ہاتھ صاف کرتی دالان میں آ کر رک چکی تھی، چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ کملا بائی کو دیکھ کر جب وہ مسکرائی تو کملا بائی کے چہرے پر بگڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ نازیہ جا کر ہارون شاہ کے پاس کھڑی ہوتی تبھی رحیمہ وہاں پر آ گئی تھی اور اگلے ہی پل اپنے دونوں ہاتھوں سے اذلان کا بازو پکڑ کر اپنا چہرہ ہارون شاہ کے کندھے پر رکھ چکی تھی۔ کہنے لگی، اذلان، کن کاموں میں لگے ہو؟ آج مدتوں بعد گھر جلدی آئے ہو، آؤ باغ میں گھومنے چلتے ہیں۔ مجھے سردارہ بی بی نے اسی صورت گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں تو، ورنہ وہ مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اذلان اور رحیمہ کو ایک دوسرے کے اتنے قریب دیکھ کر نازیہ کا وجود تڑپ چکا تھا۔ ہارون شاہ نے ایک نظر نازیہ پر دیکھا جس کی آنکھیں شعلہ وار ہو رہی تھیں، اس سے بہانے سے رحیمہ کا ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹایا اور کہنے لگا کہ ہاں،
آج تو مشکل ہے کیونکہ میں کافی تھک چکا ہوں، سر میں درد ہو رہا ہے، اس لیے جلدی گھر آیا ہوں تاکہ آرام کر سکوں۔ لیکن رحیمہ ایک مرتبہ پھر نازیہ پر ایک اونچا رسی ڈال کر اذلان کے قریب ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ارے اذلان، آپ ایسے تو مت کرو، میں صبح سے پلان بنا کر بیٹھی ہوں، مجھے تمہارے ساتھ باغ میں جانا ہے تو جانا ہے۔ تبھی سردارہ بی بی بھی وہاں پر آ گئی۔ کہنے لگی کہ ارے بچی ضد کر رہی ہے تو لے جاؤ، گھر میں بیٹھ بیٹھ کر بور ہو رہی ہوگی۔ سن کر اذلان بھی منع نہ کر سکا۔ نور کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں، وہ اپنی مٹھیاں بھینچی ایک نظر اذلان پر ڈال کر اپنے آنسو اس سے چھپا نہ پائی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس طرح کچن کی طرف چلی گئی۔ اذلان جانتا تھا نور کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا، لیکن وہ اس وقت بے بس تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے کانوں میں ایئر پوڈز لگائے اور نازیہ کو کال ملا دی۔ نازیہ کوارٹر میں بیٹھی ہچکیاں بھر کر رو رہی تھی، جس پر اذلان نے اسے کال کی تھی۔ دل میں کئی طرح کے وسوسے تھے جو نازیہ کا چین چرا رہے تھے۔ اذلان کی آواز فون پر سن کر اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہچکیوں کو روکا تھا۔ روندی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ جی، اور ایک مرتبہ پھر رونے لگی۔ اذلان اس وقت باغ کی طرف اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے لے کر جا رہا تھا اور رحیمہ اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، بار بار اس سے بات کرنے کی کوششوں میں لگی تھی، لیکن وہ اس کی ہر بات سے بے نیاز نازیہ کی ہچکیاں سن رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر سنجیدگی سختی میں بدل گئی۔ کہنے لگا کہ تم مجھ سے بات کر رہا ہوں، جب تک میں واپس تم تک پہنچ نہیں جاتا میں تم سے بات کرتا رہوں گا۔ اور رحیمہ کو یہی جتانے کی کوشش کر رہا تھا جیسے وہ کام کے سلسلے میں بات کر رہا ہو، جبکہ نازیہ بھی یہ سمجھ چکی تھی۔ جیسے ہی باغ میں پہنچے تو رحیمہ بار بار اذلان سے یہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ چلو، ہم مل کر پھل توڑتے ہیں، لیکن اذلان انکار کر چکا تھا کہ تمہیں تو باغ میں گھومنا تھا نا، تو تم گھومو، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ جب وہ اکیلے ہی منہ پھلائے اس باغ میں چہل قدمی کرنے لگی، جبکہ اس سے پیچھے ہارون شاہ مسلسل کال پر نازیہ سے بات کر رہا تھا، اسے یقین دلا رہا تھا کہ اپنے آپ کو کمزور مت پڑنے دو، اب تو وقت قریب آ چکا ہے، سمجھی، بہت جلد میں تمہیں سب کے سامنے اپنانے والا ہوں، کیا تمہیں اپنی شاہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ جواب میں نازیہ اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ شاہ، مجھے آپ پر تو بھروسہ ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ مجھے کہیں سے زیادہ آپ کو محبت سردارہ بی بی سے، اپنی چچا چچی سے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ مجھے چھوڑ کر رحیمہ بی بی سے شادی کر لیں تو میں جانتی ہوں سردارہ بی بی آپ کو مجھ سے دور کر دیں گے، وہ ہر ممکن کوشش کریں گی آپ کو مجھ سے دور کرنے کی۔ دل میں جتنے بھی خدشات تھے نازیہ بتا رہی تھی، جبکہ یہ سن کر اذلان خاموش ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میں اس کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا، رحیمہ میرے لیے صرف اس گھر کی ایک فرد ہے، اس سے زائد میں رحیمہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ تم اب یہ رونا بند کر دو، رحیمہ کوئی بی بی نہیں ہے تمہارے لیے، تم اس پورے خاندان کے چھوٹے سائیں کی محبت کی اکلوتی وارث ہو۔ جانے انجانے میں اس سے ہی اذلان کے منہ سے یہ الفاظ نکل چکے تھے، جسے سن کر نازیہ کو کچھ ڈھارس ملی تھی، اس کا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ مغرب ہو چکی تھی جب رحیمہ اور اذلان واپس آئے تھے۔ شاگرد نے محبت بھرے لہجے میں بات سن کر اسے تھوڑا سکون ملا تھا، وہ جانتی تھی کہ شاہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آج سے 2 سال پہلے نازیہ اس گھر میں آئی تھی، نسل در نسل تقریباً 2 پشتوں سے نازیہ کے باپ اور ماں اور پھر اس کے دادا دادی بھی اس گھر میں شاہوں کی نوکری کر رہے تھے۔ اس گھر میں کام کاج کے لیے وہی ملازم مقرر تھے۔ نور کی ماں اس گھر میں جھاڑو پوچھا کیا کرتی تھی، لیکن پھر ایک روز پہلے نازیہ کا باپ اس دنیا سے چل بسا اور پھر نازیہ کی ماں کینسر کی زد میں آ گئی۔ علاج کے لیے سردارہ بی بی نے پیسے تو دے دیے تھے، مگر نازیہ کی ماں کی زندگی اتنی ہی تھی۔ نازیہ بھی اس گھر میں کبھی کبھار آیا کرتی تھی، جب رحیمہ اور ہارون شاہ دونوں کھیل رہے ہوتے تو وہ دور سے چھپ چھپ کر انہیں دیکھا کرتی تھی۔ نازیہ کو تو بچپن سے ہی شاہ بے حد پسند تھا، بس اپنے لبوں سے کبھی بیان ہی نہیں کر پائی تھی۔ جس پر نازیہ کی ماں پر آخری وقت تھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر سردارہ بی بی سے کہا تھا کہ میری بچی آج سے آپ کے حوالے، آپ اس کے ساتھ جو مرضی رویہ رکھیں، اسے اپنے گھر میں ملازمہ بنا کر رکھ لیں، یہ کام کاج کر دیا کرے گی، بدلے میں اسے ایک چھت مل جائے گی، یہ شاہ حویلی کے دور دیواروں کے اندر رہے گی تو مجھے لگے گا یہ محفوظ ہے۔ یوں ایک جدی پشتی ملازمہ کی بیٹی کو وہ اپنے گھر میں پناہ دے چکے تھے۔ نازیہ کو کام کاج کرنے کا نہیں پتہ تھا، وہ تو 12 جماعتیں پڑھ چکی تھی اور اس کے بعد آگے بھی پڑھنے چاہتی تھی، مگر ماں باپ کے انتقال کے بعد ہر ایک چیز سے اس کا دل اٹھ کر رہ گیا تھا۔ پہلے پہل تو اس گھر میں خاموش بیٹھی رہی، لیکن دھیرے دھیرے سردارہ بی بی کے دل میں زہرہ بیگم نے یہ بات ڈالنا شروع کر دی کہ لڑکی ہے تو نوکروں کی بیٹی کتنے دن تک مفت کی روٹیاں توڑے گی،
ہمارے گھر میں ہمارا گھر ہے، کوئی یتیم خانہ تو نہیں جو ہم بے سہارا لڑکیوں کو اور یتیموں کو پالتے پھریں گے۔ اس لڑکی کو گھر کے کاموں میں لگائیں۔ سردارہ بی بی نے ہی ہارون شاہ کے سامنے کہا تھا کہ یہ لڑکی آج کے بعد سے میرا خیال رکھے گی، میرے کھانے پینے کی ذمہ داری، میرے تمام تر خیال یہ نازیہ ہی رکھے گی۔ نازیہ کا اصل نام تو نورالعین تھا، لیکن سب اسے نازیہ بلایا کرتے تھے۔ یوں 2 سال سے نور اس گھر میں رہ کر سردارہ بی بی کی تیمارداری کر رہی تھی، ان کا خیال رکھ رہی تھی، مگر دھیرے دھیرے قبضلان کی نظریں نازیہ پر پڑی اور اس کے دل میں ایک خاص مقام کر گئی۔ ہارون شاہ کو بھی خبر نہ ہوئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہارون شاہ منع کر چکا ہے، پھر بھی کملا بائی نے کوارٹر میں جا کر نازیہ کو بہت ڈانٹا تھا، اسے چٹیا سے دبوچ کر کہا تھا کہ لڑکی خبردار، جو خواب دیکھنے کی کوشش بھی کی تو انہیں، ورنہ تیرے جیسے لڑکیوں پر کاٹنا مجھے اچھے سے آتے ہیں۔ دیکھ رہی ہو میں آج کل تو کیسے چھوٹے سائیں پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھنا، یہ بڑے لوگ ہیں، شاہ خاندان کے لوگ، اپنے گھر کی لڑکیوں کی شادی اپنے خاندان میں ہی کرتے ہیں۔ جس طرح یہ طور طریقے تو نے اپنا رکھے ہیں نا، بہت جلد سردارہ بی بی کے کان تیرے خلاف ایسے بھرو گی کہ تجھے پکڑ کر اس گھر سے چلتا کریں گی۔ چھوٹے سائیں کی شادی صرف اور صرف رحیمہ بی بی سے ہونی ہے، سمجھی تو، اور چپ چاپ نوکرانی بن کر اس گھر کے کام کرو۔ چھوٹے سائیں تو ہے ہی ایسے معصوم، چھوٹے سائیں تو ہیں ہی اتنے معصوم دل کے، بھولے ہیں، بہت جلد ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، بس اوپر اوپر سے سخت دکھائی دیتے ہیں۔ اب دوبارہ تمہیں میں ان کے آگے پیچھے گھومتا نہ دیکھوں۔ اس دن نازیہ کی طبیعت کافی خراب تھی، مگر اس کے باوجود کملا بائی کے کہنے پر وہ اٹھی تھی۔ بخار سے وجود تپ رہا تھا، پورے بدن میں درد ہو رہا تھا۔ سردارہ بی بی بھی روز اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ انہیں ناشتہ کروانے کے بعد نازیہ سے پورے گھر کے کام کملا بائی اپنی نگرانی میں کروانے لگی، جان بوجھ کر ایک ایک جگہ پر پوچھا 2 بار لگوا رہی تھی کہ گھر بالکل چمکنا چاہیے۔ تمہارے ہاتھوں میں تو زور ہی نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ نازیہ کو ڈانٹ رہی تھی، لیکن تبھی کام کرتے کرتے نازیہ کا پاؤں پھسلا اور وہ جا کر سامنے صوفے پر لگی۔ چکر تو پہلے ہی اسے آ رہے تھے، یوں کرنے کی وجہ سے وہ چلا کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ گھر کے سارے ملازم وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ کملا بائی جو اسے مسلسل کام کروائی جا رہی تھی، اسے یوں کرتا دیکھ کر پہلے تو غصے سے چلائی، آس پاس دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ لڑکی ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا تجھ سے، اب یہ ڈرامے بازی بند کر، اور کیا تماشا کھڑا کر رہی ہے۔ کملا بائی گھبرا بھی رہی تھی کہ اگر اس کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہوگی اور چھوٹے سائیں نے پوچھ لیا اسے کیا ہوا ہے تو پھر اس کی نوکری پکی ہاتھ سے جاتی۔ باقی ملازمیں بھی وہاں پر اکٹھی ہو چکی تھیں۔ اس کے چلانے پر سردارہ بی بی اور زہرا بی بی بھی اپنے کمروں سے نکل آئی تھی۔ رحیمہ نے اس کے چلانے کی آواز ضرور سنی تھی، لیکن کمرے سے باہر نکلنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سردارہ بی بی نے جب اسے یوں بے ہوش ہوتے دیکھا تو خود پاس چلی آئی، ملازمہ سے کہنے لگی کہ پانی کے چھینٹے مارو، کیا ہو گیا ہے اسے۔ فوراً پانی کے چھینٹے مارے گئی، اسے ہوش میں دلانے کی کوشش کی گئی، لیکن پورا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا، ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، بلڈ پریشر کافی حد تک لو ہو چکا تھا۔ فوراً سردارہ بی بی نے زہرا بیگم سے کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس لڑکی کو ایک دم سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ سردارہ بی بی نے تو کملا بائی کو آڑے ہاتھوں لیا تھا، کہنے لگی کہ اگر اس کی طبیعت خراب تھی تو کس نے کہا تھا اس سے کام کرواتی، میرا کھانا تو یہ کب کا بنا چکی ہے، پھر کیوں ابھی تک یہ یہاں پر موجود تھی۔ کملا بائی خود ہی ملا کر کہنے لگی کہ ارے نہیں نہیں، مجھے تو خود ہی کہہ رہی تھی کہ میں ذرا لاؤنج کی صفائی کر دیتی ہوں، میں نے تو اس سے کوئی کام نہیں کہا تھا۔ کملا بائی نظریں ملائے بغیر یہ بات کر رہی تھی، جبکہ وہیں دوسری طرف زہرا بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی نازیہ کو لے کر ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ساتھ ایک ملازمہ بھی موجود تھی۔ زہرا بیگم تو گاڑی میں ہی بیٹھی رہی، نوکرانی سے کہا تھا کہ جاؤ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس کو۔ سردارہ بی بی بھی نہ حد کرتی ہیں تو ہمارے گھر کی نوکرانی پھر ایک نوکرانی کی خاطر مجھے بھیج دیا، وہ گاڑی میں ہی اپنا موبائل چلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ نوکرانی اور ڈرائیور نازیہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ بلڈ پریشر تو کافی لو تھا، مگر جب ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور رپورٹس آنے پر جو بات پتہ چلی، ڈاکٹر بھی حیران ہو چکے تھے۔ ایک نظر نازیہ پر ڈالی، جو عمر میں 2019 سال کی لگ رہی تھی، لیکن کافی دبلی پتلی سی تھی، رنگ شفاف تھا، چہرے پر کمزوری کے آثار نمایاں تھے۔ وہ دونوں ملازم اور ڈرائیور کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ نہیں نہیں، یہ تو ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں، ہوا کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر بھی تھوڑی حیران ہوئی تھی، پھر کہنے لگی کہ اگر ان کی شادی نہیں ہوئی تو پھر معاملہ تو بڑا سنگین ہے، یہ لڑکی تو ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سننا تھی کہ ان دونوں کے ہاتھ پاؤں
پر کیے تھے۔ کچھ دیر بعد نازیہ کو ہوش ہو چکا تھا۔ وہ ملازمہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی، یہ کیا کیا ہے تو نے؟ سردارہ بی بی کو پتہ چلا تو پتہ ہے تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ نازیہ جو پہلے گھبرائی ہوئی تھی ابھی بھی چکروں کی زد میں تھی، کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے جو اب میں جب اس ملازمہ نے اسے خبر سنائی تو ماں بننے والی ہے، کس کا بچہ ہے، کس کے ساتھ گناہ کرتی رہی ہے، تجھے تو ہم لوگ بڑا معصوم سمجھتے تھے، لیکن تو ایسی نکلی۔ یہ سن کر نازیہ کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس بچے کا باپ کون ہے، لیکن وہ اس ملازمہ کو کیسے سمجھائے؟ ملازمہ اسے لے کر گاڑی تک آئی تھی۔ زہرہ بیگم نے ایک نظر نازیہ کو دیکھا اور پھر ملازمہ کو، جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، سرسری سے انداز میں پوچھنے لگی کہ کیا ہوا تھا۔ اس سے جواب میں ملازمہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، کچھ نہیں، بس بی بی جی ایسے ہی گرمی کی وجہ سے چکر آ کر گر گئی تھی۔ زہرہ بیگم نے پہلے تو اس میں کوئی دلچسپی نہ لی، لیکن جب گاڑی میں بیٹھتے ہوئے رپورٹس شاپر سے گر کر گاڑی میں گری تو زہرہ بیگم کی تو نظریں وہیں پر ٹک چکی تھیں، کیونکہ یہ پریگننسی رپورٹ تھی جہاں پر صاف صاف لکھا تھا کہ نورالعین پریگننٹ ہے۔ زہرہ بیگم کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ نور رو رہی تھی، آخر کیسے بتاتی کہ اس کی کوکھ میں پل رہا بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ شاہ کا ہے، اسی خاندان کا چشم و چراغ۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ سردارہ بی بی جو نور کی اس طبیعت کی وجہ سے کافی بوجھل سی بیٹھی تھی کہ پتہ نہیں بچی کو کیا ہو گیا ہے، میں نے بھی اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا خیال رکھوں گی، لیکن پتہ نہیں یہ کملا بائی اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہی ہے۔ سردارہ بی بی ابھی کملا بائی کو ڈانٹ ہی رہی تھی کہ جب زہرہ بیگم نور کو اپنے ساتھ لے کر گھر داخل ہوئی۔ سردارہ بی بی اس سے پہلے پوچھتی کہ نازیہ کو کیا ہوا، اس سے پہلے ہی وہ غصے سے نازیہ کو بازو سے گھسیٹ کر سردارہ بی بی کے قدموں میں گرا چکی تھی۔ نازیہ رو رہی تھی، اس کا ہاتھ سیدھا اپنے پیٹ کی طرف گیا تھا۔ سردارہ بی بی نے جب زہرہ بیگم کو ایسا کرتے دیکھا تو وہ دھاڑی تھی، کہنے لگی کہ بہو یہ کیا طریقہ ہے، تم نازیہ کے ساتھ اتنا سخت رویہ کیسے رکھ سکتی ہو، ہوا کیا ہے؟ زہرہ بیگم چلا کر سردارہ بی بی کو بتانے لگی کہ سردارہ بی بی، یہ لڑکی جسے آپ اتنا معصوم اور اچھا سمجھ رہی ہیں، اسے اس گھر میں رکھے آئی ہیں، جانتی بھی ہیں اس نے کیا حرکت کی ہے؟ آج تک ہمارے خاندان میں نوکر بھی رکھے گئے ہیں تو نسلی رکھے گئے ہیں، مگر یہ لڑکی دیکھیے بغیر شادی کے ہی ماں بن چکی ہے۔ تبھی یہ محترمہ بے ہوش ہو کر گری تھی۔ سردارہ بی بی کا تو ہاتھ اپنے سینے کی طرف گیا تھا۔ مہوش شاہ بھی اسی وقت گھر پہنچے تھے۔ جس پل نازیہ کی حقیقت سردارہ بی بی کو پتہ چلی وہ مزید رونے لگی تھی۔ سردارہ بی بی کو تو یقین نہیں آ رہا تھا، پہلے تو چہرے پر حیرانگی آئی، لیکن اگلے ہی پل غصہ بھی در آیا تھا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے نازیہ کا منہ دبوچا تھا، منہ دبوچ کر کہنے لگی کہ نازیہ یہ سب کچھ کیا ہے، کیا یہ سننے کو مل رہا ہے مجھے؟ کیا تو اس کردار کی مالک ہے؟ شرم نہیں آئی تجھے؟ ارے ہم تجھے اس گھر میں کتنی عزت سے رکھتے آ رہے ہیں اور تو منہ کالا کر کر آتی پھر رہی ہے۔ اگر اتنی ہی جوانی منہ زور ہو چکی تھی تو مجھے بتاتی، میں تیری شادی کروا دیتی۔ یہ حرکت تو نے کی تو کی کیسے؟ سردارہ بی بی کا سانس پھولنا شروع ہو چکا تھا۔ انہیں نازیہ سے یہ امید نہیں تھی۔ نازیہ ان کے قدموں میں بیٹھی روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ سردارہ بی بی پلیز میری بات سنیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، میری بات پر یقین کریں۔ لیکن عین اسی وقت اذلان شاہ گھر داخل ہوا۔ اس گھر کا ماحول دیکھ کر تو وہ ٹھٹکا تھا۔ سب ہی یوں کھڑے تھے جیسے سب کو سانپ سونگھ چکا ہو۔ سامنے سردارہ بی بی کھڑی تھی اور نازیہ ان کے قدموں میں بیٹھی تھی، دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ہارون شاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرا چکا تھا، جیسے ہی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ نازیہ سردارہ بی بی کے قدموں میں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کیا کیا ہے نازیہ نے؟ ہارون شاہ تو غصے سے بھر چکا تھا، لیکن اگلے ہی پل زہرہ بیگم غصے سے تڑپ کر کہنے لگی کہ ارے بیٹا دیکھو اس کی حرکت، یہ لڑکی پتہ نہیں کس کا گناہ پال رہی ہے اپنے وجود میں، نہ جانے کس کا ناجائز خون اپنے بدل میں پال کر اس نے شاہ خاندان کا نام ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بے ہوش ہو گئی تھی، کام کرتے کرتے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہیں تو یہ رپورٹ آئی ہے۔ جس پل رپورٹ میں اس نے اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھی تو سچ مچ وہاں پر لکھا تھا کہ نازیہ پریگننٹ ہے۔ سردارہ بی بی نے غصے سے اپنا پاؤں نازیہ کے سینے پر مارا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل گرتی، اذلان آگے بڑھ کر اسے تھام چکا تھا۔ وہ شاہ کے مضبوط حصار میں آ چکی تھی۔ جب روتے ہوئے اس نے شاہ کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں کئی طرح کی بے بسی اور شکایت تھی۔ یہی وقت تھا جس سے نازیہ ڈر رہی تھی۔ اذلان نے اگلے ہی پل انتہائی غصے کے لہجے میں کہا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ نہ ہی نازیہ نے منہ کالا کیا ہے، آپ سب کو اپنی زبان کو لگام دیں، یہ میرا بچہ ہے اور جائز بچہ ہے، شاہ خاندان کا خون نازیہ کے بدن میں پل رہا ہے۔ یہ الفاظ ہارون شاہ کے منہ سے نکلنا تھے کہ سب کو سانپ سونگھ چکا تھا، جبکہ وہیں سیڑھیوں پر کھڑی رحیمہ جو کچھ دیر پہلے نازیہ کو سب سے ڈانٹ کھاتا جھڑکے کھاتا دیکھ کر انجوائے کر رہی تھی، ہارون شاہ کے منہ سے یہ حقیقت سن کر
اصل قیامت تو اس پر ٹوٹی تھی، مارے صدمے کے وہ وہیں گر پڑی تھی۔ اسے گرتا دیکھ کر زہرا بیگم اور مہوش شاہ اس کی طرف بڑھے تھے، مگر شاہ سردار بی بی کے سامنے سر جھکائے کھڑا، نازیہ کو بالکل اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ نازیہ شاہ کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، روتے ہوئے بچوں کی طرح شکایت لگا کر کہہ رہی تھی کہ شاہ میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ شاہ نے نظر اٹھا کر اپنی دادی کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، صرف اتنا بولا تھا کہ میں نازیہ کو کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ شاہ نازیہ کو اپنے کمرے میں لے کر جاتا، سردارہ بی بی وہیں سے بولی تھی، خبردار جو تم نے اس بیچ لڑکی کو اپنے کمرے میں لے جانا چاہا، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ مگر جواب میں اذلان انتہائی نرم لہجے میں سر جھکا کر بولا تھا کہ سردارہ بی بی، یہ کوئی نیچ لڑکی نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے۔ آج سے نہیں 3 مہینے پہلے میں نازیہ سے نکاح کر چکا ہوں۔ یہ ہارون شاہ عرف چھوٹے سائیں کی محبت ہے، من چاہی بیوی ہے، یہی مقام میرے خیال سے میری بیوی کے لیے کافی ہے۔ اتنا کہہ کر اذلان نازیہ کو کمرے میں لے جا چکا تھا۔ نازیہ ہارون شاہ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں جانتی اب کیا ہوگا، مگر ہارون شاہ اسے بیڈ پر بٹھا کر پانی دیتا ہوا چپ کروا رہا تھا، مسکرا کر کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا شاہ تمہارے ساتھ ہے، تم مجھے اتنی بڑی خوشی دینے والی، اس گھر کو وارث دینے والی ہو، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی اور سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہارون شاہ جب باہر آیا تب تک زہرا بیگم اور مہوش شاہ اپنی بیٹی رحیمہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ جانے سے پہلے یہ کہہ کر گئے تھے کہ تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اذلان جواب میں یہ بولا تھا کہ بچی، میں نے آج تک آپ کی بیٹی کو کبھی وہ سنہرے خواب نہیں دکھائے، نہ ہی اس سے کہا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں یا میں اس کے ساتھ شادی کی حامی بھری ہوں۔ آپ لوگوں نے خود اس کے دماغ میں اس طرح کی باتیں ڈال رکھی تھیں، تو اس میں میرا کیا قصور؟ سردارہ بی بی غصے سے اپنے پوتے کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی ہارون شاہ ان کے پاس گیا تو وہ ایک سناٹے دار تھپڑ اذلان کے منہ پر مار چکی تھی۔ کہنے لگی، یہ کیا حرکت کر دی تم نے؟ یہ خاندان کے سامنے ہمارا تماشا بنا کر رکھ دیا۔ خاندان والوں میں جب پتہ چلے گا کہ ہارون شاہ نے خاندانی لڑکی کی بجائے ایک نوکرانے کی بیٹی سے شادی کر لی ہے تو کیا گزرے گی ان پر، کہ اب ہماری نسل ایک کمزور لڑکی سے چلے گی، ہماری نسل کو بجائے شاہ خاندان کی لڑکی کے کسی اور ذات کی لڑکی آگے بڑھ کر لے کر جائے گی۔ سردارہ بی بی رو بھی رہی تھی اور اذلان کے سینے پر سکے بھی مار رہی تھی، اسے تھپڑ مار رہی تھی، مگر اذلان انہیں اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میری بات سنیں، یہ صرف اور صرف بے تکیہ باتیں ہیں۔ ابھی آپ غصے میں ہیں، میں جانتا ہوں، میں نے آپ سے یہ بات چھپا کر غلطی کی، لیکن ایسا کرنا میرے لیے لازم تھا کہ آپ کو اپنے خاندان والے اور یہ ریت و رواج اپنے پوتے کی خوشیوں سے بھر کر ہیں۔ بھلے ہی سردارہ بی بی رو رہی تھی، لیکن روتے ہوئے چادر سے اپنے آنسو صاف کرتی، کہنے لگی کہ انہیں مجھے ہر ایک چیز سے بھر کر تم ہو، تمہاری خوشیاں ہی۔ اذلان اپنی دادی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگا کہ جب میری خوشی آپ کو ہر ایک چیز سے زیادہ بڑھ کر عزیز ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ نازیہ ہی میری خوشی ہے۔ تمام تر خوشیاں مجھے نازیہ دے سکتی ہے۔ ہاں، اس سے نکاح کرنا میری غلطی ہے، مجھے آپ کی موجودگی میں، آپ کی رضامندی میں اس سے نکاح کرنا چاہیے تھا، لیکن جس پل اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا تو نازیہ کے چچا کا بیٹا اس پر بری نظر رکھنے والا تھا۔ وہ انتہائی بگڑا ہوا اور بد کردار لڑکا تھا، نازیہ سے شادی اس لیے کرنا چاہتا تھا تاکہ ایک تو اس سے اس کے ماں باپ کی زمین ہتھیا سکے، دوسرے سے نازیہ سے کوئی محبت نہیں تھی، اس کی عزت نہیں کرتا تھا۔ نازیہ کے سامنے کتنی ہی مرتبہ محلے گاؤں کی عورتوں اس کے کزن کی شکایتیں لے کر آ چکی تھیں کہ ان کے بیٹیوں پر بری نظر رکھتا ہے۔ جس روز نازیہ ہمارے گھر آئی تھی اس سے اگلے روز ہی دروازے پر مجھے اس کا وہ کزن ملا تھا جو اسے کھڑا دمکا رہا تھا اور بار بار اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہا تھا۔ وہی وقت تھا جب میں نے نازیہ سے اس بارے میں پوچھا اور اس نے مجھے اپنی حقیقت بتائی کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے زبردستی دھمکانے کے لیے آ جاتا ہے۔ نازیہ کی مدد کے تحت ہی صحیح، میں نے اس کے تمام تر زمینی جھگڑے اور جائیداد وغیرہ اس کے نام کروائی، اس لڑکے سے بھی اس کا پیچھا چھڑوایا، مگر جس روز یہ گاؤں سے میرے ساتھ واپس حویلی آنے لگی اس رات میں بہک گیا۔ نازیہ کو دیکھ کر مجھے خود پر قابو پانا مشکل ہو چکا تھا، اس لیے میں نے نازیہ کو گناہ کے علاوہ کے لیے ورگلایا۔ جانتی ہیں سردارہ بی بی، اگر یہ غلط لڑکی ہوتی تو میرے ساتھ چند لمحات گزارنے کے لیے مجھے سرعام بد کردار کر دیتی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اس نے صاف مجھے کہا کہ اگر آپ کو سچ میں مجھ پر دسترس چاہیے تو مجھ سے نکاح کریں، میں تب ہی اپنا آپ سونپوں گی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت آسان لگ رہا تھا، میں نے اس سے نکاح کر لی، مگر جس پر میں واپس گاؤں سے نکل کر حویلی میں آیا تو مجھے احساس ہوا کہ شاید میں نے غلطی کر دی ہے۔ ایک لڑکی کی محبت میں اس قدر غافل ہو گیا تھا کہ سردارہ بی بی کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا بھول گیا۔ میں جانتا تھا آپ میری اور نازیہ کی شادی کے لیے کبھی نہیں مانیں گے، آپ کو ایک عرصہ لگے گا،
یہ حقیقت اپنانے میں، اس لیے میں نے اپنا اور نازیہ کا یہ رشتہ مخفی رکھا۔ یہ بچہ میرا ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، بس اب میں نازیہ کو اس کا مقام دلانا چاہتا ہوں۔ یہ لڑکی آپ کے سامنے ہے، اتنے مہینوں سے یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ میری بیوی ہے، پھر بھی اس نے کبھی کسی پر ظاہر ہونے نہیں دیا، نہ ہی کسی طرح کا اپنے عادات میں بدلاؤ لایا۔ وہ یہاں پر رہنے والے ہر ایک رشتے کے لیے مخلص ہے۔ سردار بی بی کے دل پر اس وقت تو ان باتوں نے اثر نہیں کیا تھا، مگر دھیرے دھیرے اپنے پوتے کی خوشی کی خاطر وہ نازیہ کو اپنے پوتے کی بیوی کے روپ میں اپنا چکی تھی۔ زہرا بیگم کو جب اس بات کا علم ہوا تو بہت شور مچایا۔ رحیمہ رو رو کر الگ بے حال ہو رہی تھی، کیونکہ چھوٹے سائیں کی بیوی وہ اس لیے بھی بننا چاہتی تھی تاکہ یہ ساری جائیداد کی مالک ان کی بیٹی بھی بن سکے۔ اگر رحیمہ اور ہارون شاہ کی شادی ہو جائے تو یہ جائیداد صرف اذلان کی نہیں بلکہ ان کی بیٹی کے حصے میں بھی آ سکتی ہے۔ رحمت شاہ کا اپنا تو کوئی بیٹا تھا نہیں، گھر کا سردار تو اذلان کو ہی بننا تھا۔ بہرحال ان کے خواب ملیا میٹ ہو چکے تھے اور اذلان نے باقاعدہ طور پر نازیہ کو اپنی بیوی کے روپ میں سب کے سامنے قبول کیا۔ ایک گرینڈ ولیمہ کر کے تمام تر خاندان والوں کو اکٹھا کیا۔ نازیہ واقعی اذلان کے ساتھ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ رحیمہ ایک جانب کو منہ سجائے گھوم رہی تھی، بار بار اپنی امی کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ زہرا بیگم بھی یہ کہتی ہے کہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے، اس نازیہ کی بچی نے تو ایسا لمبا ہاتھ مارا ہے کہ ہم تکتے رہ گئے۔ خاندان والوں نے باتیں کی، لیکن ہارون شاہ کو فرق کہاں پڑتا تھا، لوگوں کا کام ہی باتیں کرنے کو تھا۔ 2 دن باتیں کریں گے، پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے۔ اور ہوا بھی کیا ایسا ہی تھا۔ جس پل نازیہ نے بیٹے کو جنم دیا تو سردارہ بی بی کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ہارون شاہ کی اولاد کو دیکھ کر سردارہ بی بی پوری طرح طور پر نازیہ کو اپنی بہو تسلیم کر گئی تھی، جبکہ ہارون شاہ کے دل میں نازیہ کے لیے محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔